السلام علیکم ویئرس، میں ہوں شیف سارہ۔ آج میں آپ کے لیے شنواری کڑھائی بنا رہی ہوں جو کہ بہت مزے کی اور جھٹ پٹ ریڈی ہو جاتی ہے۔ اس کو بنانا بہت آسان ہے، آپ کے گھر میں ہی موجود انگریڈینٹ سے یہ بہت جلد تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے 1 کپ آئل کڑھائی میں ڈال لیا ہے، اس کو ہلکا سا گرم کریں گے۔ اور 1.5 kg میرے پاس چکن ہے، جس کو میں نے اچھے طریقے سے واش کر کے اس کا پانی سٹین کر لیا تھا۔ اور اب اس کے بعد ہم اس کو آئل کو گرم کرنے کے بعد اس میں گوشت کو فرائی کریں گے۔ 1 by 1 میں سارا چکن کڑھائی میں ڈال دوں گی اور پھر ہم اس کو فرائی کریں گے۔ اچھے طریقے سے اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کی اسمیل دور ہو جائے گوشت کی، اور پلس اس کا کلر چینج ہو جائے۔ جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا، اچھے طریقے سے یہ فرائی ہو جائے گا، پھر آپ کا چکن جلدی ٹوٹے گا نہیں اور بوٹی آپ کی تقریباً ٹھیک رہے گی اور وہ زیادہ جلدی گھلے گی نہیں، ایزی سے وہ پکے گی اور آپ کو چکن دکھنے میں بھی خوبصورت لگے گا۔ اس کے اندر تھوڑا سا میں نے نمک شامل کیا ہے اور 4 سے 5 ہری مرچیں میں نے ثابت ڈالی ہیں، جس کو تھوڑی دیر فرائی کریں گے تاکہ ہری مرچوں کی خوشبو آئل میں اور چکن میں آ جائے۔ اس کے علاوہ ہم لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون کے قریب، اور اس کو بھی تھوڑی دیر فرائی کریں گے تاکہ لہسن ادرک کا کچا پن دور ہو جائے اور گوشت بھی ہمارا ٹینڈر ہو جائے اچھے طریقے سے۔ ان کو 2 سے 3 منٹ کے لیے بھونیں گے۔ اور اس کے بعد 1/2 kg میرے پاس ٹماٹر ہیں، ٹماٹر کا میں نے چھلکا اتار کے ان کا پیسٹ بنا لیا ہوا ہے، اور اس کو بھی ٹماٹروں کو پانی ڈرائی ہونے تک پکائیں گے۔ اور اس میں کچھ بیسک مسالے ڈالیں گے، پسا گرم مسالہ، ڈرائی میتھی، پسا دھنیا اور ہلدی۔ کوٹی مرچ ہم بعد میں شامل کریں گے اور کالی مرچ بھی اینڈ میں شامل کریں گے۔ ان چیزوں کو ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر کے پھر اس کو تھوڑی دیر ہم ڈھک کے پکنے دیں گے، اور جولین ادرک تھوڑی سی ڈالیں گے تاکہ ادرک کا اس میں فلیور آئے۔ اب اس کو میں تقریباً 5 سے 6 منٹ ڈھک کے پکنے دوں گی تاکہ گوشت اچھے طریقے سے گل جائے اور ٹماٹر کا پانی ڈرائی ہو جائے۔ جب ٹماٹر کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم ½ کپ کے قریب دہی ڈالیں گے۔ دہی ڈال کے اس کا پانی بھی ڈرائی کریں گے اچھے طریقے سے۔ اس میں ابھی تک میں نے پانی کا کوئی استعمال نہیں کیا، صرف ٹماٹر کا پانی تھا، اس میں پانی نہیں ڈالا تھا، ویسے ہی میں نے ٹماٹر بلینڈ کیے تھے۔ اب اس میں کٹی مرچ ڈالیں گے، ½ ٹی اسپون کے قریب کالی مرچ ڈالیں گے، اور اس کو اچھے طریقے سے ہم تھوڑی دیر کے لیے اور بھون لیں گے۔ شنواری کڑھائی ہماری تقریباً ریڈی ہو چکی ہے اور اچھے طریقے سے بھون چکی ہے۔ اب اس پہ ہلکی سی ہم گارنش کریں گے، 3 سے 4 ہری مرچیں ڈالیں گے اور تھوڑی سی جولین ادرک ڈالیں گے۔ اب آئل بالکل سیپریٹ ہو چکا ہے اور مسالہ اچھے طریقے سے بھنا جا چکا ہے۔ اب اس پہ ہری مرچیں ڈالیں گے اور ادرک ڈالیں گے جو کہ باریک کٹنگ کر کے پہلے سے میں نے رکھی تھی۔ اب تھوڑے سے لیمن کٹنگ کر کے ڈالیں گے۔ اب اس کو کریم کے ساتھ ہلکا سا گارنش کریں گے، یہ آپشنل ہے، اگر آپ کریم نہیں پسند کرتے تو اس کو نہ یوز کریں، لیکن یہ اچھا لگتا ہے اس کے اوپر، تھوڑا سا ٹیسٹ میں بھی فرق پڑ جاتا ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے۔ ہماری شنواری کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے۔ امید ہے کہ کڑھائی کی یہ ریسپی آپ کو بہت اچھی لگے گی، آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ، اللہ حافظ۔